نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عروسہ شیئر کر رہی ہیں۔ عروسہ کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک علاقے میں گھر لیا۔ وہ علاقہ ابھی بہت زیادہ آباد نہیں تھا، وہاں پر ابھی بالکل نئے گھر بننے سٹارٹ ہوئے تھے۔ تو وہاں پر میرے ابو نے ایک گھر خرید لیا، کیونکہ ابھی وہاں پر جیسے علاقہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہاں پر گھر سستے مل رہے تھے، تو ہمیں بھی بنا بنایا ایک گھر مل گیا۔ ابو نے وہ گھر خرید لیا اور ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ جس جگہ پر ہم لوگوں کا گھر تھا وہاں پر آس پاس ابھی کوئی بھی گھر نہیں بنا ہوا تھا۔ ہمارے آس پاس یہاں تک کہ پچھلی سائڈ پر بھی خالی پلاٹس تھے جو دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 11 گھر ابھی بنے ہوئے تھے، جن میں ہم لوگوں کی طرح ہی کچھ لوگ آباد تھے۔ اب سارے گھر آباد تھے یہ ہم نہیں جانتے۔ علاقہ جو تھا وہ شہر سے دور بھی تھا۔ اکتوبر کا اینڈ تھا جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، تو ہم لوگوں کو پہلے تو وہ جگہ بہت عجیب، سنسان اور ویران سی لگی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم لوگوں کا دل وہاں پر لگ گیا، کیونکہ وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں کا جو آس پاس کا علاقہ تھا، گرینری تھی، وہ سب ہمیں بہت اچھا لگنے لگ گیا۔ جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، جیسے سردی کے موسم میں رات ہوتی ہے اور بہت زیادہ رات کو سناٹا ہوتا ہے، تو دور سے جیسے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کتے ہم لوگوں کے علاقے میں چاروں طرف بھاگتے ہیں، کیونکہ کھلی جگہ تھی۔ تو وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ رات کے وقت اگر باہر نکلیں تو اپنی حفاظت کریں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کتے آتے ہیں، اس لیے ہم لوگ اپنی حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو ابھی گھر پر نہیں آئے تھے۔ ابو اور میرے بھائی جو تھے وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں میں، میری امی اور میری چھوٹی بہن تھی۔ اب علاقے میں 1-2 ایسے سٹور بھی بنے ہوئے تھے جو وہاں کے لوگوں کی ضرورت کے لیے، جیسے سٹور ہوتے ہیں، کریانہ سٹور ہوتے ہیں، وہ بنے ہوئے تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم لوگ جا کر، تو وہاں سے ہم نے کچھ سامان لینا تھا ضروری، ہم لوگ وہ لے آتے ہیں۔ میں، میری امی اور میری چھوٹی بہن، ہم لوگوں نے گیٹ بند کیا اور ہم لوگ اس علاقے کی وہ جو ایک سٹور تھا، شاپ تھی، وہاں پر چلے گئے۔ بالکل سنسان علاقہ تھا۔ جب ہم لوگ ایک سڑک سے گزر کر جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے دور جیسے خالی پلاٹ میں کسی کو چلتے پھرتے دیکھا۔ حلیہ ایسا تھا جس طرح سے وہ کوئی عورت ہے۔ بڑا عجیب لگا کہ اتنی رات کو بھلا کوئی عورت کیوں باہر پھر رہی ہے۔ پھر ہمیں لگا کہ جیسے یہاں پر کچھ اور گھر بھی ہیں تو شاید کوئی خاتون باہر آئی ہوں گی۔ ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے سامان لیا۔ اس وقت 8 بج رہے تھے، تو ہم لوگ سامان لے کر واپس آ گئے۔ ابھی بھی ابو اور بھائی نہیں آئے تھے، ہم لوگ ان کے انتظار میں تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ رات کو آ جائیں گے واپس۔ علاقہ بھی ایسا تھا سنسان ویران سا۔ وہاں پر واچ مین بھی تھا جو اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا۔ واچ مین بھی تقریباً 12 بجے کے قریب ایک راؤنڈ لگا کر گیا۔ ہم لوگوں کا جو روم تھا اس کے ساتھ بھی ایک ونڈو تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ ہم لوگوں کو تقریباً رات 1 بجے کا ٹائم ہوگا، ایسی آواز آنے لگ گئی جس طرح سے باہر کوئی گائے بول رہی ہے، بہت بھاری آواز۔ ایسے لگا تھا جیسے باقاعدہ ہم لوگوں کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر گائے بول رہی ہے، اور باقاعدہ اس کے گلے میں جیسے ایک بیل بجتی ہے، ایک گھنٹی لگی ہوتی ہے، ڈال دیتے ہیں اکثر لوگ جانوروں کے گلے میں، اس گھنٹی کی بھی آواز تھی۔ ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ ہم نے تو کبھی یہاں پر کوئی مویشی نہیں دیکھا، یعنی کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس نے کوئی گائے بھینس سے رکھی ہوں، تو یہ گائے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ امی نے کہا کہ کھلا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے کے کوئی کھل کے جانور ادھر آ گیا ہو، کیونکہ گرینری بہت زیادہ ہے تو وہ جانور اکثر چارہ کھاتے کھاتے آ جاتے ہیں۔ بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گائے باہر شور مچا رہی ہے، بول رہی ہے، اس کی آواز بڑی خوفناک سی تھی۔ ابھی گائے کے بولنے کے تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی
ہم لوگوں کا دروازہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ امی کہتی لگتا ہے تمہارے ابو اور بھائی آ گئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ امی آپ اکیلی باہر نہ جائیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ آتی ہیں۔ ہم تینوں ماں بیٹیاں گیٹ پر گئی اور امی نے پوچھا کہ کون ہے باہر، کیونکہ ابو نے یہ سمجھایا تھا چاہے ہم لوگ بھی ہوں پوچھے بنا گیٹ نہیں کھولنا۔ امی نے پوچھا کون ہے باہر، ابو کا نام لیا، بھائی کا نام لیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری دفعہ جب پوچھا باہر کون ہے تو ایک عورت کی آواز آئی، جیسے کوئی بوڑھی عورت ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی بڑی دور سے آئی ہوں، بڑی سخت پیاسی ہوں، پانی دے دو۔ رات 1:30 بجے کا ٹائم اور وہ ایسی بات کہہ رہی ہے کہ بڑی دور سے آئی ہوں، پیاسی ہوں، پانی دے دو۔ امی نے کہا کہ نہیں، ایسی حرکت نہیں کرنی، چاہے یہ جو کوئی بھی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ اس کے ساتھ کوئی چور ہو یا کوئی اس طرح سے لوٹنے کے لیے آ گئے ہو۔ بار بار وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی، ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اچھا، ادھر سے ہم لوگ اس کو گیٹ سے ہم لوگ واپس آ گئے، ہم نے جواب نہیں دیا، اور جیسے ہم لوگ اپنے کمرے میں آئے تو ہم لوگوں کی کمرے کی کھڑکی کے باہر آ گئی، کمرے کی کھڑکی کے باہر آ کر کھڑی ہو کر کہنے لگ گئی بہت دور سے آئی ہوں، پانی دے دو۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں۔ میں نے اور میری بہن نے کہا کہ چلو اوپر چل کے دیکھتے ہیں چھت کے اوپر سے، بھلا یہ ہے کون، کیا اس کے ساتھ کوئی آدمی بھی ہے یا یہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اوپر چلتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی آہستہ سے نکلی، امی کو ہم نے کہا کہ ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں۔ امی نے کہا گیٹ نہ کھولنا، ہم نے امی سے کہا کہ نہیں ہم لوگ گیٹ نہیں کھولتے۔ ہم لوگوں نے اتنے آہستہ آہستہ پاؤں رکھے، اتنے آہستہ آہستہ پاؤں رکھے کہ جیسے کسی کو آواز ہی نہ، جوتے بھی ہم نے اتار دیے۔ ہم لوگ چھت پر چلی گئی، جو ہی ہم لوگ چھت کے اوپر گئیں گائے کی آواز پھر آنے لگ گئی۔ ہم لوگ تو ڈر گئی، گائے کے گلے میں جیسے وہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، گھنٹی بھی بج رہی تھی۔ تو ہم لوگ اپنے گھر کی اس دیوار کی طرف گئیں جہاں پر ہم لوگوں کی کھڑکی بنتی تھی۔ جو ہی ہم لوگوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت تھی، وہ ایسے تھی جیسے جھکی ہوئی ہے، جیسے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ بہت بڑا اس کا چہرہ تھا، بہت خوفناک چہرہ تھا، ایسے لگ رہا تھا پورا چہرہ جیسے جلا ہوا ہے، اور آنکھیں ایسی تھی جیسے سرخ رنگ کی ہیں۔ وہ چھت کے اوپر کی طرف جیسے آسمان کی طرف اس نے منہ کیا ہوا تھا، اور وہ گائے کی آواز سے نکال رہی تھی، اور اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے یہ مخلوق دیکھی۔ ہم لوگ اتنا ڈرے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے اس کو دیکھ لی ہے۔ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے آوازیں نکال رہی تھی۔ ہم لوگ اتنی تیزی کے ساتھ نیچے اتری جس طرح سے کوئی ہوا ہوتی ہے، بھاگتی بھاگتی اندر گئی۔ ہم لوگوں کو سانس چڑھے ہوئے تھے، ہم لوگ کانپ رہی تھی۔ ہم نے امی سے کہا کہ امی باہر کوئی انسان نہیں ہے، وہ تو کوئی چڑیل ہے، کوئی آفت ہے۔ امی نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم نے امی کو یہ بات کی، جیسے امی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ آوازیں دور ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا دور جیسے وہ گائے بول رہی ہے۔ جو ہی اس گائے کی آوازیں دور کی طرف گئی تو وہاں پر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ 2 بجے، 2 بجے کے قریب ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی ہم لوگ اس سے پہلے پوچھتے، ابو کی آواز آئی، ابو اور بھائی کی آواز آئی کہ دروازہ کھولے۔ ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں، کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو ان کو بھی بتانا تھا سب کچھ۔ ابو کہتے بس جلدی اندر چلو۔ اندر آئے تو ہم لوگوں نے ان کو پانی دیا۔ ابو کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ اس علاقے کی طرف آ رہے تھے، ہم نے ایک بہت بھیانک مخلوق کو دیکھا ہے۔ وہ بالکل ہم لوگوں کے گھر کی پچھلی طرف جو پلاٹس ہیں وہ وہاں پر کھڑی تھی، اور دیکھتے دیکھتے اس کا قد آسمان جتنا ہو گیا، اور وہ بہت ڈراؤنی آواز سے نکال رہی تھی۔ ہم لوگوں نے جلدی سے سگریٹ سلگائے، تو جب اس نے وہ فلیم دیکھا، آگ جلتی دیکھی، تو وہ درختوں کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ یہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ پھر ہم نے ابو کو ساری بات بتائی کہ وہ مخلوق ہمارے گھر بھی آئی تھی، ابھی ہم لوگوں کو یہاں پر اپنا آپ ظاہر کر کے گئی ہے۔ ساری رات ہم لوگ ڈرتے رہے، قرآن پاک ہم لوگوں کے کمرے میں تھا، آیت الکرسی کا حصار کیا، درود پاک پڑھا، اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا بھی مانگی۔ تو ہم لوگ ساری رات ڈرتے رہے۔ صبح جب ہوئی تو ابو نے جا کر وہاں کے جو چوکیدار تھے ان سے جا کر بات کی، علاقے کے جیسے وہاں پر 2 اسٹور بنے ہوئے تھے، وہاں پر جا کر بات کی۔ تو علاقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے ابھی یہ علاقہ غیر آباد ہے، ابھی یہاں پر بالکل چند گھر بنے ہیں، زیادہ تر ویرانہ ہے، اور ویسے بھی درختوں کی جو دوسری طرف ہے اس طرف ایک بہت بڑا قبرستان بھی ہے۔ تو وہاں سے اکثر رات کے وقت ایک عورت نمودار ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی چڑیل آفت ہے، وہ اس پورے علاقے میں پھرتی ہے۔ پہل تو ایسا ہوتا تھا
کہ وہ بالکل ان پلاٹوں میں آ کر بیٹھ جاتی تھی جو خالی پلاٹ تھے، اور یہاں پر رات بھر بیٹھ کر روتی تھی اور عجیب آواز سے نکالتی تھی۔ پھر شام کے وقت لوگوں نے یہاں پر گھر بنانے بھی چھوڑ دیے، روشنی ہونے تک گھر تعمیر ہوتے تھے، اس کے بعد علاقہ سنسان ہو جاتا تھا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس علاقے میں ایک چڑیل نکلتی ہے رات کے وقت، وہی جانوروں کی آواز سے نکالتی ہے، کبھی بلی کی، کبھی کتے کی، کبھی گائے کی۔ وہ بہت خوفناک ہے۔ انہی قبرستانوں والی سائڈ سے وہ آتی ہے اور وہیں پر غائب ہو جاتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شام کے بعد آپ لوگ یہاں پر نہ نکلیں، اور کوشش کریں کہ 12 بجے سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ہم لوگوں نے ساری احتیاطیں کی، اپنا بہت خیال رکھا، چھت پر شام کو نہیں جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1 سال کے اندر اندر ہم لوگوں کے جو جتنے بھی پلاٹس خالی تھے وہاں پر بھی گھر تعمیر ہو گئے، اور 3-4 سال کے اندر اندر وہاں پر کافی زیادہ گھر بن بھی گئے اور آبادی بھی ہو گئی۔ اس کے باوجود لوگ یہ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہ پرسرار مخلوق، وہ عورت چڑیل جو ہے، جو قبرستان کی طرف سے آتی ہے، وہ وہاں پر اس علاقے میں گھومتی پھرتی تھی، باقاعدہ لوگوں کو نظر آتی تھی۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس سائڈ پر تھے، جو بالکل اس قبرستان والا حصہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اکثر اگر ہم لوگ رات کے وقت باہر نکلتے تھے تو ہمیں ایک عورت کی آواز سنائی دیتی تھی، باقاعدہ نام لیتی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ڈر کے مارے لوگ مغرب کے بعد، سردیوں میں مغرب کے بعد اس علاقے میں باہر کوئی بھی نہیں نکلتا تھا۔ آج بھی ہم لوگ اسی جگہ پر رہتے ہیں، مگر اب وہ جگہ بہت زیادہ آباد ہو چکی ہے، 9 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، لیکن وہ خوف جب ہم بالکل نئے نئے وہاں پر آئے تھے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عروسہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ منیبہ نامی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق تائیوان سے تھا۔ منیبہ کہتی ہے کہ 2003 میں تائیوان ایز اے اسٹوڈنٹ گئی۔ وہاں پر میں نے جب اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی تو وہاں پر میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی جو فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ تو وہاں پر ایک انکل تھے، ان سے میری بڑی اچھی سلام دعا ہو گئی۔ ان کے ساتھ اس حد تک میرے ٹرمز بن گئے کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے آپ کا رشتہ لینا چاہتا ہوں، اور باقاعدہ ہم لوگ آپ کی فیملی سے بات بھی کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے راولپنڈی پاکستان میں میری فیملی سے بات چیت کی۔ ان شارٹ کہ میں ان کی بہو بن گئی، رشتہ ہو گیا، میری شادی ہوگی۔ شادی کے بعد پھر میں تائیوان شفٹ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد انکل آنٹی جو تھے میرے ساس سسر وہ بیمار رہنے لگ گئے، تو ان کے جو بڑے 2 بھائی تھے میرے ہسبینڈ کے، ان کے آپس میں کچھ اختلافات بن گئے، یہاں تک کہ اتنے لڑائی جھگڑے ہوئے کہ ہم لوگوں کو علیحدہ ہونا پڑا۔ ہم لوگوں نے کافی مشکل وقت بھی دیکھا، لیکن اس دوران ایک ایسا وقت آیا کہ جب میرے ہسبینڈ بھی بیمار ہو گئے اور وہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو مجبوراً مجھے ہی کام کرنا پڑا۔ بہت جگہوں پر میں نے جاب کے لیے بھی ٹرائی کی لیکن نہیں ملی۔ آج آ کر مجھے ایک کیب ڈرائیور بننا پڑا، میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے 2 خاتون ملی ایک راستے سے۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگوں نے فلاں فلاں علاقے میں جانا ہے تو تم ہمیں وہاں پر چھوڑ دو۔ میں نے ان کو بٹھا لیا گاڑی میں، وہ مجھے گائیڈ کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کو میں ایک ایسے علاقے میں لے کر گئی جو بڑا پرسرار اور دیہاتی ٹائپ جگہ تھی، بہت ویران، بہت سنسان جگہ تھی۔ وہاں پر ان عورتوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر اتار دو اور ہمارا انتظار کرو، ہم لوگ ابھی آ رہی ہیں۔ مجھے وہاں پر دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ چلی گئی، میں ان کا انتظار کر رہی تھی، خاصی دیر ہو گئی تو میں پریشان ہونے لگی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نکل کر دیکھتی ہوں پتہ نہیں یہ کہاں پر رہ گئی ہیں۔ جو ہی میں اپنی گاڑی سے نکلی اور اس طرف جانے لگی جس طرف وہ 2 عورتیں گئی تھیں، تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے ایک آواز سنائی دی، ایک مرد کی آواز تھی، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے بڑے عجیب طرح کے پرانے دور کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بھی پھٹے پرانے۔ مجھے کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئی ہو، بنا اجازت یہاں آنا منع ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ میری کیب کھڑی ہے، میں یہاں پر 2 عورتوں کو لے کر آئی ہوں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں یہاں پر اتار دو اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یہاں سے لے جانا، تو میں ان کا انتظار کر رہی تھی، مجھے دیر ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ رات ہو جائے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ تمہیں اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ علاقہ ابینڈنڈ ہے،
آسیب زدہ ہے۔ اس علاقے کو خالی ہوئے بھی 50-60 سال ہو گئے ہیں۔ کسی دور میں یہ ایک گورنمنٹ کا علاقہ تھا، یہاں پر بیس تھا، لیکن پرسرار طور پر جب یہاں پر آرمی والوں کی ڈیتھ ہونے لگ گئی تو یہ علاقہ بند ہو گیا، کیونکہ یہاں پر بے تحاشا جنات اور بہت زیادہ آفتیں چڑیلیں ہیں۔ یہاں پر جنات کے قبیلے ہیں، یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہاں پر آنا منع ہے۔ اس علاقے میں تو انٹری ہی نہیں ہو سکتی، پھر تم کیسے آ گئی؟ اور جن عورتوں کو تم انسان سمجھ کر لائی ہو وہ انسان نہیں ہیں، وہ چڑیلے ہیں، یہ جنی ہیں جو تمہیں یہاں تک لے کر آئی ہیں۔ جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے چلی جاؤ، اگر شام ڈھل گئی تو تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سننے کی دیر تھی، میں تو بہت ڈر گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ جیسے میں نے ریورس کیا اور میں واپسی والے راستے پر گئی تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ شخص بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بے شک وہ کوئی نیک جن تھا یا اللہ کی طرف سے کوئی مدد تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ اگر میں اس علاقے کے اندر داخل ہو جاتی تو شاید وہ چڑیلیں مجھے زندہ نہ چھوڑتی۔ میں بہت ڈر گئی، واپس آئی، اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ بات بتائی۔ بخار بھی ہو گیا بہت سخت مجھے، لیکن اس چیز کا خوف میرے اندر سے جاتا ہی نہیں تھا۔ میں اس حد تک خوف زدہ ہوئی کہ میں نے کچھ عرصہ پھر کیب چلائی، ہم نے پیسے جمع کیے اور ہم لوگوں نے فارمیسی کھول لی۔ آج بھی ہم لوگوں کی فارمیسی ہے اور اب ہم لوگوں کی زندگی کے حالات بہت بہتر ہیں۔ یہ کہانی تھی منیبہ کی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو وزٹ کریے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔